إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبیٰ مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے جمعے کی اہمیت، فضیلت اور اس کے اندر کرنے والے کام ان کا تذکرہ کر رہا تھا۔ تو جمعے والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کی بھی بہت زیادہ ترغیب دلائی۔ سورۃ الکہف قرآن مجید 15واں سپارہ ہے، اور اس کے پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ترغیب دلائی وہاں پر اس کے پڑھنے کے فوائد بھی بیان کیے۔ الکہف، اس کا معنی پہاڑ کے اندر بڑی غار، بڑی غار کو کہف کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے مختلف قصے بیان کیے ہیں، جس کے اندر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، ہمارے لیے بڑا درس اور پیغام ہے۔ اس کو پڑھنے والے کے اندر حق کی بات کرنے کی جرت پیدا ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے ایمان کی برکت کیا ہے اور اللہ اپنے مومن بندوں کی کیسے لاج رکھتے ہیں۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے ہر جمعے کے دن یہ سورۃ الکہف پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء اللہ لہ نورا ما بین الجمعتین۔ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اگلے جمعے تک یہ تمام ایام روشن کر دیتے ہیں، نور والے کر دیتے ہیں، ہدایت والے کر دیتے ہیں، رشد اور رہنمائی والے کر دیتے ہیں۔ اللہ کی خاص اس پر رحمت اور فضل ہوتا ہے۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف جمعے کی رات مطلب جمعہ رات کو جس نے رات کو تلاوت کیا، اس کے لیے اللہ اس پڑھنے والے کو جہاں سے پڑھ رہا ہے وہاں سے بیت العتیق مطلب مکہ المکرمہ بیت اللہ تک اللہ سارا فاصلہ اس انسان کے لیے روشن کر دیتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے مجھے اس روشنی سے کیا سروکار نہ نظر آتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے، نہ مجھے بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ فائدہ انشاءاللہ قیامت کے دن روز حشر پل صراط پہ جب انسان کو روشنی چاہیے ہوگی وہاں پر نظر آئے گا، جہاں پر کتنے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اندھیرے کی وجہ سے جہنم کے اندر گر جائیں گے، الٹے منہ لٹک جائیں گے، وہاں پر انسان جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور یہ پڑھنے والے کو جب روشنی کی ضرورت ہوگی، نور کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کے لیے وہاں پر روشنیاں جب پیدا کرے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ مجھے رب ذوالجلال نے جو روشنی ہوگی فضیلت بتلائی تھی آج تو میرے کام آ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جمعے کی رات کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے لیے بیت اللہ تک سارا حصہ روشن کر دیتے ہیں، اور جو جمعے کے دن کو پڑھتا ہے اللہ اگلے دن تک اس کے لیے روشنی، نور، ہدایت اور اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام کا ایک فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا من حافظ 10 آیات من سورۃ الکہف، جس شخص نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات زبانی یاد کر لی اللہ رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات زبانی یاد کر لی، حفظ کر لیا، اللہ اس کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کائنات کے امام نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور میں آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ اور میرے نبی ہر نماز کے اندر تشہد کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات زبانی یاد کر لیتا ہے اللہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الکہف اس کے پڑھنے کے فضائل بھی کتنے ہیں، اور اس کے اندر مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے سبق کیا رکھا ہے۔ ایک فضیلت بیان کر کے بات کو آگے ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں۔ سورۃ الکہف پڑھنے سے گھر کے اندر سکون، اطمینان، رحمت، برکت کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ان کی دائیں جانب ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا، اس کو 2 رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ آسمان سے بادل نما اس کے گھوڑے کے اوپر سایہ ہوتا ہے، اور وہ قریب ہوتے ہوتے گھوڑے کے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ گھوڑا ڈر کی وجہ سے اچھلنے لگا۔ صبح ہوئی، وہ صحابی نبی کائنات علیہ السلام کے پاس آئے، سارا ماجرا بیان کیا، آقا کو قصہ سنایا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی فلما اصبح النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تلك السكينة تنزلت بالقرآن، جب رات کو آپ کا گھوڑا اس بادل کو دیکھ کر اچھلنے لگا تھا، حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے سکینت تھی، رحمت تھی، برکت تھی، جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ تو یہ سورۃ الکہف، یہ قرآن کی تلاوت، اس کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کے گھر میں سکینت، برکت اور رحمت والا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا بیان فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا۔ کتاب مطلب قرآن مجید۔ کتاب کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، لیکن جب اس پر الف لام آ جائے، الکتاب کو مطلب قرآن مجید ہے۔ اللہ نے اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کچ روی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی ایسی بات نہیں، بالکل صاف ستھری واضح اصولی بات، دو بات ہے۔ اب اس اصول کے تحت کوئی بھی آ جائے، ہر ایک یہ اصول بالکل واضح ہوگا، سیدھی بات، کوئی تو رائے نہیں ہوگی اور کوئی اس کے اندر ڈھیلی ڈھالی بات نہیں، اصولی بات اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ اس کے اندر کوئی کجربی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی گرمی نہیں، جو اصولی سیدھی صاف ستھری بات ہے اللہ نے وہ اس قرآن میں فرما دی ہے۔ اللہ رب العالمین اگلی آیت کا ابتدا پھر اسی تکرار سے کرتے ہیں، بینات، بالکل سیدھی بات ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے اصول بیان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، بالکل سیدھی بات ہے کہ اللہ ایسے مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ صاف بات آ گئی۔ اب اس صاف اصول کے اندر کوئی بھی آ جائے، کسی نسل کا، کسی ذات کا، کوئی رنگ کا، کوئی شخص بھی آ جائے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، مرد ہو، عورت ہو، عام آدمی ہو، کوئی بڑا ہو، حتیٰ کہ انبیاء کے کوئی باپ ہو، کوئی نبی کا بیٹا ہو، ہر ایک اس اصول کے تحت آئے گا۔ جس پر یہ چیز لاگو ہو گئی اس پر یہ اصول واضح ہو جائے گا، جس نے بھی شرک کیا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اگرچہ وہ نبی نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ بھی اس اصول کے تحت آئے گا، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی مشرک ہے وہ بھی اس سب میں آئے گا، اگرچہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کیوں نہ ہو، وہ اس سب میں آئے گا۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کے اندر سیدھی اصولی بات کر دی ہے، کوئی اس کے اندر کجروی ٹیڑھ پن نہیں، بالکل بات واضح ہے، ہر انسان کو اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو اچھا کام کرے گا نیکی کرے گا اپنے لیے، جو بھی برا کرے گا وہ اپنے لیے۔ ہر انسان نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کے کھاتے میں ڈال نہیں سکتا۔ اصول بالکل واضح ہے، بات بالکل واضح ہے، اللہ نے سیدھی بات کر دی، ہر انسان اس زد میں آتا ہے، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اے انسان اگر ذرے کے برابر بھی تو اپنا نیک عمل کر کے آئے گا وہ بھی تیرے سامنے ہوگا، اگر ذرے کے برابر برا عمل کر کے آئے گا وہ بھی تیری کتاب میں لکھا ہوگا، دونوں کا وزن ہوگا، اللہ تیرے لیے فیصلہ کر دیں گے۔ کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اصول واضح تھا، بات واضح تھی، آیات واضح تھی، جو نیک عمل کرے گا وہ نیک انجام پالے گا، جو برا عمل کرے گا وہ برا انجام پالے گا۔ آج یہی میرج ہوگا، اصول عدل و انصاف کا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کے اندر بالکل سیدھی صاف ستھری اصولی بات کی ہے، اس کے اندر کوئی کجروی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی دو رائے نہیں، کوئی قضاوت نہیں ہے، قیمہ بالکل صاف ستھری اللہ نے بات کی ہے۔ کیوں؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ اللہ کا نبی اس قرآن کے ذریعے اس قرآن سے منہ موڑنے والے کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دے، وہ عذاب جو شدید قسم کا ہوگا۔ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ رب قرآن یہ کہتا ہے،
اللہ نے یہ قرآن اپنے نبی پر اس لیے نازل کیا، نبی امت کے سامنے پڑھ کے سنا دے، جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب، جو اس سے منہ موڑے گا وہ ناکام ہے، اللہ کا اس پر سخت ترین عذاب ہے، چاہے کوئی نہیں کیوں نہ ہو۔ اس کے اندر بھی کوئی قید نہیں، ہر انسان کے لیے یہ اصول ہے۔ کوئی شخص اس سے منہ موڑے، کوئی شخص قرآن پہ اعتراض کرے، کوئی قرآن سے اعراض کرے، کوئی قرآن کو بس کچھ ڈال کے اپنے بات کو مقدم کر کے، اپنے ایمان کی بات کو مقدم کر کے، اپنے رواج کو مقدم کر کے، اپنے اور معاملات کو مقدم کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، اللہ کی طرف سے دردناک عذاب سے، تاکہ نبی قوم کو ڈرا دے۔ اللہ نے یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا۔ اور دوسرا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الذین یعملون الصالحات، اور نبی لوگوں کو خوشخبری بھی سنا دے، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کیا خوشخبری؟ ان لہم اجرا حسنا، اے نیک عمل کرنے والوں، اے مومنوں، تمہارے لیے اللہ نے بڑا عظیم اجر رکھا۔ کون؟ الذین یعملون الصالحات، جو بھی نیک عمل کرے۔ اس کے اندر بھی عمومیت، کوئی شخص جو نیک عمل کرے گا، ذات کی قید نہیں، رنگ کی قید نہیں، کردار کی قید نہیں، کوئی انسان کی نسل کی قید نہیں۔ الذین، چاہے وہ سفید ہے، چاہے وہ سیاہ ہے، کوئی کسی نسل، کسی ذات، کسی بات کا بندہ ہے، الذین یعملون الصالحات، ہر وہ شخص جس نے نیک عمل کیے، نبی کے لیے زبان سے، اللہ کے قرآن سے، اس کے لیے بشارت ہے، اللہ لہم اجرا حسنا، اللہ نے ان کے لیے بہترین اجر رکھا ہے جو کہ جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ماکثین فیہ ابدا، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں نیکی، اسلام کے مطابق کی، جنہوں نے اپنے شب و روز، اپنے ليل و نہار، اپنے زندگی کے اوقات اسلام کے مطابق کیے، نیک اعمال کیے، اللہ نے ان کے لیے اجر حسنہ رکھا ہے، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان ہے، زندگی میں بڑے معاملات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ دین پر چلنا چاہتا ہے، لوگوں کے رویے اس کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن یہ برداشت کرتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، رسم و رواج کو چھوڑتا ہے، لوگ ماتھے پہ تیوریاں چڑھاتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ غصے کا اظہار کرتے ہیں، رشتہ دار منہ موڑتے ہیں، یہ ساری تکلیفات، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں یہ جھیلتا ہے۔ اس کے سامنے حلال بھی ہے، اس کے سامنے حرام بھی ہے، حلال تھوڑا بھی ہو، حرام کو پاؤں میں ٹھوکر پہ اڑا کے تھوڑے کو سینے سے لگاتا ہے، یہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تیرا دین کہتا ہے حلال کھالے، حرام کو چھوڑ دے، رشوت کو چھوڑ دے، سیدھے طریقے سے آیا۔ یہ زندگی کے اندر یا معلوم صالحات نیک عمل کر کے آیا، پاکیزہ رزق لے کے آیا، پاکیزہ سوال لے کر آیا، پاکیزہ دل لے کر آیا، پاکیزہ نفس لے کر آیا، اللہ کی عبادت کر کے آیا، قرآن اور حدیث کو اپنا اصول اور دستور بنا کے لے کر آیا۔ اللہ کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری، الذین یعملون الصالحات، اے نبی خوشخبری سنا دو، ایسے لوگ مستحق ہیں، ان کو بتایا جائے، اے اللہ کے بندے، اللہ کے دین کو ماننے والے، اسلام کو ماننے والے، اسلام کا نام لینے والے، اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، مصیبتوں میں گزار لے، قید میں گزار لے، اگر جہاں پر قید میں گزارے گا آخرت میں تو جنت میں آزاد ہوگا۔ اگر جہاں پر اپنے آپ کو اسلام سے آزاد کروانا چاہتا ہے، منمانی کی زندگی گزارے گا، جہنم کے اندر، کوٹری کے اندر بند ہو کے قید ہو جائے
جائے گا، اللہ جہنم کے اندر جلا کے رکھ دے گا، سلاخوں میں تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا، پھر وہاں پر تیری زندگی قید ہو جائے گی۔ الذین یعملون الصالحات، رب کا قرآن کہتا ہے جو نیک عمل کر کے آئے، زندگیاں اسلام کے مطابق گزار کے آئے، تکلیفیں برداشت کر کے، مشقتیں برداشت کر کے دین اور اسلام کو مقدم رکھ کے آئے، اللہ نے ان کے لیے بشارتیں رکھی ہیں۔ اے میرے نبی آپ ان کو بشارت سنا دیں، ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جنہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنائی ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ جملے کہے۔ اے نبی آپ ان کو بھی ڈرا دیں کہ ان کے لیے بھی رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہاں یہ کہنے والے بڑے لوگ موجود ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، شرک کیا، میرے نبی کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کہتے ہیں نبی آپ ان کو ڈرا دیں جو رب کے ساتھ شرک کرے گا اللہ کی ہاں کے لیے معافی نہیں ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، نبی آپ ان کو بھی ڈرا دے جنہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بعض نے کہا اللہ تین مل کر ایک بنتا ہے، انہوں نے بھی کفر کیا ہے جنہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کہتے ہیں نبی ان کو بھی ڈرا دے، آج کا کلمہ گوئی اگر نبی کے ساتھ شرک کرے گا پیغام اس کے لیے بالکل واضح ہے، بات اس کے لیے بھی بالکل واضح ہے، پیغام بات سیدھی ہے، صاف ہے، ستھری ہے، اصولی ہے۔ جو رب کے ساتھ شرک کرے گا آج کا مسلمان اس کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کرے گا، ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ، جو رب کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے اباوت سال کو علم نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے منہوں سے انہوں نے یہ بہت بڑی بات نکال دی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ آج کے دور میں بھی بعض لوگ نور میں نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے نور کا نور ہے نبی۔ اگر آج یہ بھی رب کے ذات کے ساتھ شرکیہ جملہ شرکیہ عقیدہ ہے، اپنے اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں منہ چھوٹے چھوٹے بات بہت بڑی کر دیتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہے، وہ اکیلا ہی واحد ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے نہ والدین کی ضرورت ہے، نہ اپنے کاموں میں محتاج ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر محتاجی سے پاک ہے، وہ اللہ واحد ہے لا شریک ہے۔ جس نے بھی اپنی زبان سے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کہتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ چھوٹے چھوٹے منہوں سے اللہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، اللہ کہتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں رحمان نے اولاد رکھی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ کہتے ہیں تم نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ تکاد السماوات والارض يتفطرن منه
وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ کہتے اتنی بری، اتنی بڑی بات، اتنی گندی بات انہوں نے کر دی، قریب ہے آسمان ان کی بات سے پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اس رحمان کی جو شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد بنا لے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ یہ سارے آسمان، یہ سارے زمین کی مخلوقات قیامت کے دن اللہ کے ہاں غلام بن کر آئیں گے، اللہ کے حکم بن کر آئیں گے، کوئی رب کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی، آپ تو اپنے آپ کو یہ غم لگائے رہتے ہیں، یہ کافر آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اپنی زندگی اسلام کے مطابق کیوں نہیں گزارتے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا کیوں نہیں لیتے، اپنے آپ کو جنت کا مہمان بنا کیوں نہیں لیتے، یہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے، اپنی زندگیاں کیوں نہیں سنوار لیتے۔ آپ کو یہ غم اتنا لیے بیٹھے ہیں، قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے۔ آپ کو امت کا اتنا غم، اتنا دکھ کہ اللہ میری امت بچ جائے، میری امت جنت میں چلی جائے، میری امت جہنم سے بچ جائے، یہ میرے نبی کا درد تھا، یہ میرے نبی کا دکھ تھا۔ آج کے ہر مسلمان کا یہ درد اور دکھ ہونا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کو جہنم سے بچائے، اس کو جنت کا راستہ دکھائے، اس کو دین کی دعوت دے، یہ میرے نبی کا درد تھا۔ آج امام کو بھی چاہیے، خطیب کو بھی چاہیے، لوگوں کو متنفر کرنے کی بجائے اسلام کے پاس لائے، ان کو اچھے طریقے سے دین کی دعوت دے۔ امت کو بھی چاہیے اپنے بھائیوں کو سمجھائے، میرے نبی والا غم اپنے اوپر غم لگائے، نبی والا دکھ اپنے دلوں میں رکھے، امت کی اصلاح کیجیے۔ رب کہتے ہیں میرے نبی، آپ اپنی امت کا اتنا غم ہے، قریب آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے۔ ہاں میرے نبی کو دکھ ہے، میرے نبی کو دکھ ہوگا، روز حشر میں میرے نبی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، رب امتی، رب امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ اللہ تو آج بڑے غصے میں ہے، بڑے چاہو چلال میں ہے، اللہ تو شان والا، عظمت والا، مقام والا، تو بلندیوں والا، تو بڑا بلند ہے، لیکن اللہ میری امت کو بچا لے، جہنم سے بچا لے، جنت کے داخلے عطا فرما دے۔ میرے نبی کے اندر یہ دکھ اور غم اور اپنی امت کا میرے نبی کو احساس تھا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنا لینا چاہیے، وقت اجازت نہیں دیتا، اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بات یہاں سے آگے بڑھائی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے ہم سب کو اپنی زندگی میں قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔